Lisa. Alaaddin Bey! Alaaddin Bey! Alaaddin! السلام دوستو، اس قسط کے آغاز میں یعنی شہر کا منظر سامنے آتا ہے جہاں رات کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ جرگتائی اسی حالت میں عثمان صاحب کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ جرگتائی کو دیکھ کر عثمان صاحب مسکراتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر آگے آ کر کہتے ہیں، جرگتائی میرے بہادر آ جاؤ۔ لیکن جرگتائی آگے نہیں آتا اور کہتا ہے، آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ یہ سن کر عثمان صاحب آگے آ جاتے ہیں اور اسے اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں، لیکن جرگتائی سخت ناراض لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا ایک بازو پکڑا ہوا تھا جو کام نہیں کرتا تھا۔ پھر عثمان صاحب جرگتائی سے پوچھتے ہیں، کیا تم ٹھیک ہو؟ تو جرگتائی آہستہ سے کہتا ہے، ہاں ہاں۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں، چلو دسترخوان پر بیٹھو، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ جرگتائی حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے اور وہیں کھڑا رہتا ہے۔ پھر عثمان صاحب کے دوبارہ کہنے پر وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہاں پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کلمہ شریف پڑھتے ہوئے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ باقی سب لوگ بھی کھانا کھانے لگتے ہیں، لیکن جرگتائی کھانے کو بالکل ہاتھ نہیں لگاتا۔ اتنے میں عثمان صاحب بحران سے کہتے ہیں، جرگتائی کے گھر کا کیا ہوا بحران؟ یہ سن کر بحران کہتا ہے، میں نے اپنے بھائی کے لیے یعنی شہر میں سب سے بڑا اور آرام دہ گھر تیار کروایا ہے۔ اس گھر میں ایک باغ بھی ہے۔ یہ سن کر جرگتائی کہتا ہے، کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ اتنے سالوں کی قید کے بعد میرا علاج کون سا باغ کرے گا؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، ہم نے سوچا کہ اس سے تمہیں تھوڑا سکون ملے گا اور تم اپنے خاندان کے ساتھ اچھے دن گزارو گے جرگتائی۔ پھر جرگتائی کہتا ہے، جو میں نے کھویا اس کی تلافی کون کرے گا عثمان صاحب؟ آپ جانتے ہیں کہ میں ان کپڑوں میں کیوں آیا ہوں، تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ میرا کیا حال ہو گیا ہے۔
میں اس کھانے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن کیا انہوں نے میرا کوئی بازو چھوڑا ہے جس سے میں روٹی توڑ سکوں عثمان صاحب؟ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں پریشان نہ ہو، ہم ہر چیز کا حساب لیں گے، ہر چیز کا۔ اس کے بعد جرگتائی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آپ اس کا حساب لیں گے یا پھر یہ معاملہ بھی یعقوب صاحب پر چھوڑ دیں گے؟ یہ سن کر عثمان صاحب کچھ سوچنے لگتے ہیں۔ پھر جرگتائی کہتا ہے میں نے بہت انتظار کیا، میں اپنے سردار اور بھائیوں کا انتظار کرتا رہا مگر کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں ہم اس وقت سے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں جرگتائی، کیا ایسا ممکن ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ ہم نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا۔ یہ سن کر جرگتائی کہتا ہے اگر مجھے ڈھونڈنے والا واقعی عثمان سردار ہوتا تو وہ مجھے مٹی کے نیچے سے بھی نکال لیتا۔ آپ نے مجھے کافروں کے ظلم و جبر کا شکار بننے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ سن کر عثمان صاحب افسردہ ہو جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں جرگتائی میرے بہادر، میں وہ ہوں جو تمہیں سب سے بہتر جانتا اور سمجھتا ہوں۔ تو جرگتائی کہتا ہے میں آپ کو کبھی نہیں بھولا، میں نے اپنے مقصد کو مکمل کرنے کے لیے وہ برداشت کیا جو کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں قیدی بنا رہا، میں نے اپنا کھانا چوہوں اور سانپوں کے ساتھ بانٹا، ان لوگوں نے میرا جسم چیر ڈالا لیکن میں نے اپنا مقصد نہیں چھوڑا، وہ لوگ میری زبان سے ایک لفظ بھی نہیں اگلوا سکے۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا عثمان صاحب، لیکن کیا آپ نے بطور سردار اپنا فرض ادا کیا؟ آپ نے کیا کیا عثمان صاحب؟ بازار میں ہر کوئی ہمارے کمزور ہونے کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں جرگتائی کیا تم جانتے ہو کہ ہمارا نام کیوں اچھالا جا رہا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ ہم وہاں کس کے لیے گئے اور جال میں پھنس گئے؟ تو جرگتائی کہتا ہے میں یہ نہیں جانتا، لیکن میں آپ کی وجہ سے قیدی بنا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں جرگتائی اب جاؤ اور کچھ دیر آرام کر لو، چلو جاؤ۔ تو جرگتائی کہتا ہے آپ سن نہیں پا رہے، آپ سننے کی حد تک بھی برداشت نہیں کر رہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں نکل جاؤ جرگتائی، چلے جاؤ۔ یہ سن کر جرگتائی روتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں الگن خاتون کہتی ہے معاف کر دیں حضور، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں۔ عثمان صاحب کافی غمگین ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد الگن خاتون اور اس کا بیٹا بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد عثمان صاحب بوران سے کہتے ہیں بوران جرگتائی کے پیچھے جاؤ، اسے تنہا نہ چھوڑو۔ یہ سن کر بوران بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں اورہان اندر داخل ہوتا ہے، ہولوفیرا بھی اس کے ساتھ تھی۔ اسے دیکھ کر ملہون خاتون کافی حیران ہوتی ہے، جبکہ عثمان صاحب چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں۔ ادھر جرگتائی سخت غصے میں اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور سامنے آنے والی ہر چیز کو الٹ پلٹ کرنے لگتا ہے۔ اس دوران وہ کہہ رہا تھا تم خود تو اتنے بڑے محل میں رہ رہے تھے لیکن میرے خاندان کو اتنے چھوٹے سے کمرے میں رکھا۔ اس کے بعد وہ اپنا ایک صندوق کھولتا ہے اور اس میں سے چیزیں نکالنے لگتا ہے۔ اس دوران وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا تو الگن خاتون اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جرگتائی اس کی ایک نہیں سنتا اور اسے بھی برا بھلا کہنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے الگن خاتون رونے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر جرگتائی نرم پڑ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے اب میں آ گیا ہوں، اپنی چیزیں جمع کرو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اتنے میں بورہان وہاں آ جاتا ہے اور الگن خاتون کو وہاں سے بھیج کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیتا ہے تاکہ وہ جرگتائی کے ساتھ اکیلے میں بات کر سکے۔ دوسری جانب ملہون خاتون کہہ رہی تھی عثمان صاحب کو بہت برا لگا۔ یہ سن کر ہولوفیرا کہتی ہے آپ کے بیٹے نے ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر میرے قافلے پر حملہ کیا، انہوں نے مجھے غلام کی طرح بیچنے کی کوشش کی۔ تو ملہون خاتون کہتی ہے اورہان صاحب کے پاس لازمی اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی یا کوئی بہانہ ہوگا، لیکن فکر مت کرو ہولوفیرا، ہم آپ کے نقصان کی تلافی کریں گے۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے مجھے آپ سے کوئی سونا نہیں چاہیے ملہون خاتون، میں صرف اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر ملہون خاتون کہتی ہے میں سمجھتی ہوں ہولوفیرا، لیکن اپنی آواز اتنی بلند مت کرو، یہ مت بھولو کہ آپ کس سے بات کر رہی ہو۔ یہ سن کر ہولوفیرا منہ بنانے لگتی ہے۔ پھر ملہون خاتون کہتی ہے تم جب چاہو اپنے گھر جا سکتی ہو، کیا ایسا ہی ہے نا اورہان صاحب؟ تو اورہان کہتا ہے
ہولوفیرا ابھی نہیں جا سکتی پہلے۔ اتنے میں مرہون خاتون اس کی بات کاٹ کر کہتی ہے پہلے کیا، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ارطغرل صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس پہنچ چکے تھے اور وہ بہت زیادہ مایوس ہو گئے تھے کیونکہ وہ خالی ہاتھ آ رہے تھے، اور نویان دندار اور یزید کو پکڑ کر وہاں سے چل پڑا تھا۔ حلیمہ سلطان اور بانو ججک بھی باہر آ گئی تھیں، اور حلیمہ ارطغرل کو اس حالت میں آتے ہوئے دیکھ کر کہتی ہے اللہ اللہ، یہ لوگ ایسے کیوں آ رہے ہیں؟ سلجان اور گوبچے بھی باہر آ چکی تھیں اور وہ بھی ارطغرل اور ارطغرل صاحب کے ساتھیوں کو اس حالت میں دیکھ کر سمجھ جاتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوئی ہے۔ پھر حلیمہ کہتی ہے ارطغرل صاحب خیریت تو ہے، لیکن ارطغرل صاحب آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کہتی ہے کیا ہوا ہے ارطغرل، آپ کچھ بتا کیوں نہیں رہے ہیں؟ ارطغرل صاحب بہت مایوس تھے اور بہت غمگین بھی تھے، اور ارطغرل صاحب کے ساتھی ترگت، دوان اور بمسی بھی بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں۔ پھر بانو کہتی ہے دوان صاحب، لیکن دوان بھی آگے سے کچھ بھی نہیں بتاتا ہے۔ اتنے میں حلیمہ کہتی ہے کچھ بتائیے ارطغرل صاحب، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ لیکن ارطغرل صاحب پھر کچھ نہیں بتاتے۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کہتی ہے دوان بھائی، ترگت، بمسی، کوئی تو میری بات کا جواب دو۔ پھر ارطغرل صاحب ہمت کر کر کہتے ہیں حلیمہ غور سے میری بات سننا، دل تھام کے نویان، یزید اور دندار کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ یہ سن کر حلیمہ کہتی ہے کیا؟ اور وہ بہت زیادہ رونے لگتی ہے کیونکہ اسے توقع نہیں تھی۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں ہمیں دیر ہو گئی۔ حلیمہ کہتی ہے کیا دیر ہو گئی؟ یہ کہہ کر وہ اور زیادہ رونے لگتی ہے اور یزید یزید پکارنے لگتی ہے۔ اتنے میں حلیمہ کی طبیعت مزید خراب ہو جاتی ہے اور اسے چکر آنے لگتے ہیں۔ ارطغرل صاحب حلیمہ حلیمہ پکار رہے تھے، لیکن حلیمہ سلطان اتنے میں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ارطغرل صاحب اسے اٹھا کر چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں فوراً آرتک صاحب کو بلا کر لاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اندر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ترگت، دوان، بمسی بھی بہت زیادہ رو رہے تھے۔ دوسری طرف مہمان خانے کا دروازہ کھلتا ہے اور گھوڑے پر بیٹھ کر نویان اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اس کا گھوڑا روکتا ہے، پھر نویان گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے۔ نویان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اس نے بہت بڑا تیر مارا تھا۔ پھر نویان ایک سپاہی سے کہتا ہے جا کر سعد الدین کو بتاؤ کہ تاجر عبداللہ آیا ہے۔ یہ سن کر سپاہی اندر جا کر سعد الدین کے پاس جا کر اسے بتاتا ہے کہ امیر سعد الدین تاجر عبداللہ آیا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کوپیک کہتا ہے ٹھیک ہے، آنے دو اس کو، لیکن اس کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو۔ اس کے بعد تاجر عبداللہ اندر داخل ہوتا ہے جو دراصل نویان تھا، اور پھر وہ سعد الدین کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ایک سیب کھانے لگتا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے تم بھوکے لگ رہے ہو نویان، لگتا ہے تم بہت زیادہ خوش ہو، یقیناً تم نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا ہوگا۔ نویان کہتا ہے بالکل پکڑ لیا ہے، اور وہاں پر ارطغرل بھی آ گیا تھا۔ یہ سن کر سعد الدین چونک جاتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل وہ وہاں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ سن کر سعد الدین کو نویان بتاتا ہے کہ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے ارطغرل کے سامنے اس کے دونوں بھائیوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے آیا اور ارطغرل کچھ بھی نہیں کر پایا۔ یہ سن کر نویان کہتا ہے اعلیٰ۔
سعد الدین کہتا ہے اعلیٰ۔ پھر سعد الدین کہتا ہے اب ارطغرل اپنی اہلیہ کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، اور کیا وہ زندہ ہے دندار؟ نویان کہتا ہے تم دندار کا کیا کرو گے سعد الدین؟ یہ سن کر سعد الدین کوبیک کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے دندار مجھے چاہیے نویان، وہ میرے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ سن کر نویان کچھ غصے میں آ جاتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں حلیمہ کی طبیعت خراب تھی اور وہ مسلسل یغیت یغیت پکار رہی تھی اور حکیم آرتک اس کا علاج کر رہا تھا۔ پھر ارطغرل اور حکیم آرتک ایک طرف آ جاتے ہیں اور ارطغرل کہتا ہے کوئی بھی بات مجھ سے چھپائیے گا مت آرتک بھائی، کیا کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا؟ ارطغرل صاحب کو حکیم آرتک صاحب کہتے ہیں نہیں ارطغرل بھائی، بچے کو نقصان پہنچنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، انشاءاللہ سارے کام خیریت سے ہو جائیں گے، آپ پریشان مت ہوں ارطغرل صاحب۔ ارطغرل صاحب بھی کہتے ہیں انشاءاللہ۔ مرکزی خیمے میں تودیکن اور سگرتکن موجود تھے۔ سگرتکن بہت غصے میں تھا اور وہ کہہ رہا تھا اس نویان کو میرے بھائیوں کو پکڑنے کا حساب چکانا ہوگا، اب میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اتنے میں ارطغرل صاحب وہاں آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سگرتکن آ جاتا ہے اور کہتا ہے حلیمہ کیسی ہے ارطغرل؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں وہ بہت تکلیف میں ہیں، ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ سگرتکن کہتا ہے اور اس سب کی وجہ وہی نویان ملعون ہے نا ارطغرل؟ کچھ پوچھ رہا ہوں میں ارطغرل، جواب دو مجھے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں نویان یغیت اور دندار کی واپسی کو جانتا تھا، اسے پتا تھا کہ وہ قبیلے واپس آ رہے ہیں۔ یہ سن کر تودیکن کہتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ارطغرل بھائی کہ نویان کو خبر کیسے پہنچی؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں ظاہر ہے کہ کسی نے یہیں سے نویان کو بتایا ہے۔ یہ سن کر سگرتکن غصے میں آ گیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا جس کسی نے بھی یہ کیا ہے میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا اور اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گا۔ یہ کہہ کر سگرتکن جانے لگتا ہے تو تودیکن اور ارطغرل صاحب سگرتکن کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی حوصلے سے کام لیں۔ سگرتکن کہتا ہے میرا چھوٹا بھائی اس کے قبضے میں ہے، میں کیسے آرام سے بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نویان کو جانتا ہوں، وہ میرے بھائی دندار کو مار دے گا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں اگر اس نے یہی کرنا ہوتا تو وہ نویان کو ادھر ہی مار دیتا۔ سگرتکن کہتا ہے تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو ارطغرل؟ جواب دو مجھے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں یقیناً اس کا کوئی اور منصوبہ ہے۔ یہ سن کر ارطغرل کا بھائی سگرتکن کہتا ہے دعا ہے ارطغرل کہ تم اس دفعہ پھر صحیح ثابت ہو جاؤ۔ دوسری طرف نویان کہہ رہا تھا تم جانتے ہو سعد الدین کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ میں تمہارے لیے شہزادہ لے آیا ہوں، دندار میرا ہے، یہ اس کی آخری رات ہے، کل قبیلے اس کی لاش جائے گی۔ یہ سن کر سعد الدین کہتا ہے اگر تم نے دندار کو مار دیا تو اس سے کسی کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے ذریعے سے ہم کئی لاشیں گرا سکتے ہیں۔ یہ سن کر نویان غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نالد بھیجتا ہوں تمہاری عقل پر سعد الدین، آخر تم اب چاہتے کیا ہو؟ سعد الدین کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ دونوں قبائل میری اطاعت کریں اور میرے تابع ہو جائیں، اور اسی مقصد کے لیے مجھے دندار چاہیے نویان۔ نویان کہتا ہے تم اور تمہاری حاکمیت دونوں کی دونوں جہنم میں جائیں سعد الدین،
تمہاری چالوں سے میں تنگ آ چکا ہوں نویان۔ نویان کو سعد الدین کہتا ہے، اگر تم انتقام لینا چاہتے ہو تو عقل سے کام لینا پڑے گا اور تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا نویان۔